الحمدللہ لا محمود الا اللہ حمد نفسہ بنفسہ والصلاة والسلام علی خیر البریہ والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی افضلہم سیدنا محمد خاتم النبیین امام الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین والشہداء والصالحین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ فی القرآن العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک دفعہ سب احباب نہایت ذوق سب پڑھیں سب۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود سلام اور نعت کے بعد، تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرا ذکر ہمیشہ تیری بات مسلسل، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے۔ حقیقی آرزو ہماری یہی ہے، حقیقی آرزو یہی ہے کہ دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے۔ غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم، مرض دارم ز اسیاں لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم، بری نازم کہ ہم امتے بری نازم کہ ہم ہستم امتے تو، بری نازم مجھے بڑا ناز ہے کہ میں تیری امت میں ہوں، گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، گناہ گار ضرور ہوں لیکن بڑا خوش نصیب ہوں، اس واسطے کہ بری نازم کہ ہستم امتے تو، کہ میں تیری امت میں سے ہوں، مجھے اس چیز پہ بڑا ناز ہے۔ گناہ گارم میں مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، ولیکن خوش نصیبم میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ تیری امت میں سے ہوں۔ جہاں خوشیاں ہوتی ہیں وہاں غم بھی اکٹھے ہوتے ہیں، یہ دنیا یہ زندگی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اس دفعہ ہم ایک کمی بڑی محسوس کر رہے ہیں، آپ کے پیر و مرشد اور میرے والد گرامی میرے پیر صحبت سید افضال حسین گیلانی جو اس دنیا میں اب نہیں ہیں تشریف آور، لیکن ہمارا وہ روحانی طور پہ فیضان ان کا جاری ہے، ہماری نگہداشت کر رہے ہیں، ان کا فیضان جاری ہے، ان کی ملفوظات کی صورت میں، ان کے ذکر و اذکار کی صورت میں، فکر و اشغال کی صورت میں، ہر طرح ان کا ذکر جاری اور ساری ہے۔ ایک بڑا قول ہے، ایک بڑے آدمی کا قول ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں زمانہ ان کو یاد کرتا ہے۔ ہاں، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں نا زمانہ ان کو کبھی بھی نہیں بھولتا، وہ ہمیں بھولیں گے کبھی بھی نہیں۔ کیا ہوا اس دنیا میں، یا نہیں ہیں یا ہماری ظاہری آنکھ ان کو دیکھ نہیں رہی، انہوں نے ساری زندگی اللہ کو نہیں بھلایا، ہم امید ہے اللہ کہ اللہ ان کو نہیں بھلائے گا۔ آج دوری خوشی ہے، خوشی بھی دوری ہے، وہ اس لیے کہ ایک تو عید میلاد النبی ہے 12 ربیع الاول ہے، اور دوسری جمعۃ المبارک عید ہے۔ حدیث پاک میں جمعہ کو بھی عید کہا گیا ہے، یوم الجمعۃ عید للمسلمین، کہ جمعہ جو ہے یہ مسلمین کے لیے مومنین کے لیے عید کا درجہ رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ اور جن لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ عید تو صرف دو ہے، یا عید الاضحیٰ ہے یا عید الفطر ہے،
تو ان کو پوچھئے، وہ کہتے ہیں تیسری عید کا ذکر نہیں ملتا، آپ نے عید المیلاد النبی کیسے بنا لیا؟ ان کو کہیے کہ ایسے ہی بنا لیا جیسے اللہ کے رسول نے جمعے کو عید بنا دیا۔ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی ہونا، اور خوشی ہمیں سرکار سے زیادہ ہے کوئی نہیں۔ سرکار آئے تو ہماری ساری خوشیاں پوری ہو گئیں۔ عید الضحیٰ کی خوشی ملی ان کے صدقے میں، عید الفطر کی خوشی ملی ان کے صدقے میں، جمعۃ المبارک کی عیدیں ملی ان کی خوشی میں، دین اسلام ملا ان کی خوشی میں، قرآن ملا ان کی خوشی میں، جہان ملا ان کی خوشی میں، اور یہ انسان آیا، یہ انسان آیا ان کی خوشی میں۔ اللہ نے انسان بھی ان کی خوشی میں بنایا ہے، اور اللہ نے اپنے آپ کو رحمان کہلایا، نہیں آپ سمجھے، اللہ نے رحمان کہا ان کی خوشی میں۔ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اگر میں تم کو نہ پیدا کرتا، تم اپنا رب ہونا ظاہر ہی نہ کرتا، تو رب نہ ہوتا تو رب کی صفات نہ ہوتی۔ اس کا مطلب ہے جو کل کائنات کی خوشیاں ہیں ہمارے لیے، وہ صرف سرکار نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر آ کے انتہا ہو جاتی ہے۔ آپ ایک دفعہ صلاۃ والسلام پڑھیں، میں پھر تمہیدی گفتگو کے بعد اپنا دوسری تمہیدی بیان شروع کرتا ہوں۔ ایک دفعہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا انیس الغریبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی۔ جملہ حضرات عالی وقار، میرے لیے سب محترم ہیں جو سٹیج پر تشریف فرما ہیں یا جو نیچے تشریف فرما ہیں، سرکار نبی علیہ السلام کی محفل میں آئے ہیں، میرے لیے سب بڑے اہل علم، بڑے اہل ذوق اور بڑے قابل احترام ہیں، میرے لیے انتہائی محترم، محتشم، معظم، مکرم ہیں، خواہ کوئی جس حال میں بھی ہے، یہ اس کا اپنا حال ہے، اس کا اپنا درویشانہ پن ہے، میرے لیے سب بڑے محترم ہیں، نیچے اونچے کی کوئی تمیز نہیں، چونکہ سرکار کی محفل میں چل کے آئے ہیں تو میرے لیے سب بڑے محترم ہیں۔ آپ کو اتھا دل کی گہرائیوں سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں، اہلم و سہلم کہتا ہوں۔ اگرچہ آج بھی مجمع بہت جمع غفیر کی صورت میں ہے، حد نگاہ تک مجمع ہے، لیکن کچھ قافلے ہمارے یا کچھ احباب صرف اس وجہ سے نہیں آ سکے، کچھ تو ایک لمبا پیریڈ گزرا ہے کرونا وائرس کا، ملک پاکستان میں ایک مصیبت کے دن تھے جو اللہ تعالی نے کاٹی، اب پھر دوبارہ اس کی شنید ہو رہی ہے کہ پھر ان کی شاید جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس آفت سے بچائے۔ اور دوسرا ہے آج جمعۃ المبارک کا ہونا، چونکہ کئی خطباء اور علماء کرام آج کل جمعہ ان کی چونکہ ڈیوٹی ہے، یہ محافل مستحبات میں سے ہیں، نہ تو سنت ہیں نہ واجب ہیں، اور فرض تو پھر فرض ہے بھئی یہ مستحبات ہیں، لہٰذا انہوں نے فرائض کو چھوڑ کر مستحبات میں آنے کے لیے اجازت چاہی، اور میں نے ان کو بخوشی اجازت دے دی کہ وہ اپنے جمعۃ المبارک کا اہتمام کریں۔ باقی جن لوگوں کے نصیبوں میں تھا انہوں نے ہمارے ساتھ جمعہ پڑھ دیا۔ عزیزان گرامی، تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا، توجہ ہے نا؟ تھوڑی سی آپ کے دقت نظر چاہیے، ادھر بھی توجہ ہے نا؟ میری آواز بھی یقیناً پہنچ رہی ہے، چونکہ میری سماعتوں سے ساؤنڈ کی آواز ٹکرا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آواز آ رہی ہے۔ پچھلی مرتبہ میں نے ایک لمبا بیان کیا تھا سرکار نبی علیہ السلام کے عالم بشریت پر، یاد ہے؟ اور پھر میں نے جب بعد میں سنا تو مجھ کو خود سن کے بڑا وجد حاصل ہوا، بڑا وجدان ملا، بڑا عرفان ملا، بڑا وجدانی اور ایمانی بیان تھا۔ اور بعض اوقات تقریریں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ساری زندگی ان کا معیار قائم کرتے رہو تو بندہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ اگر تو آپ کو وہ یاد ہے تو اگلے نکات آپ کے لیے بڑے آسان ہوں گے، اور اگر وہ یاد نہ ہو تو پھر بھی سن لیجیے گا، یہ بھی انشاءاللہ بیان آپ کو مزہ دے گا۔ عزیزان گرامی، پہلے تھوڑی تمہیدی گفتگو ہے، تھوڑا سا آپ اس پر ذہن دوڑائیں گے، تھوڑا سا ذہن کو دقت نظر کی طرف لے جائیں گے، تھوڑی اپنی توجہ مبذول کروائیں گے، ایک نقطے پہ اڑیں گے، ایک نقطے پہ رکیں گے، اس کو سوچیں گے، سمجھیں گے، پرکھیں گے، پھر اگلی بات سمجھ میں آئے گی۔ بات یہ کر رہا تھا میں کہ پچھلی بار سرکار کی بشریت کا بیان تھا،
اور حد المقدور میں نے تمام قسم کے دلائل دیے، اور جو میرے 10 سالہ خطبات ہیں میرا خیال ہے کہ میں ان میں سرکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے تعلق رکھنے والے ہر قسم کے شکوک و شبہات، ارتیاب، جتنے بھی میل کچیل لوگوں نے منسوب کیے ہوئے ہیں ان کا خاطر خواہ ازالہ کر چکا ہوں حسب توفیق۔ اگر آپ وہ پڑھنا چاہیں یا سننا چاہیں تو تحریری صورت بھی موجود ہیں، اور وہ نیٹ پر بھی آپ کو مل جائیں گے، اور آڈیو کی صورت میں بھی اور ویڈیو کی صورت میں بھی موجود ہیں۔ 10 سالہ بیان 2010 سے لے کر آج 2020 تک 11 بیانات آپ کو مل جائیں گے، جن میں سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہر گوشے کی وضاحت کی گئی۔ چند چیزیں باقی تھیں، ایک تو عالم بشریت کی بات تھی جو میں نے پچھلی مرتبہ آپ کے گوشے گزار کی، کچھ بقیہ پوائنٹس بچ گئے تھے، اور جب بھی بشر کا ذکر آتا ہے تو ساتھ نور کا تذکرہ ضرور آتا ہے۔ جب بھی بشریت کی بات ہوتی ہے تو نورانیت کی بات ضرور ہوتی ہے۔ آج میں نے مکس کر کے اکٹھا کر کے ایک موضوع آپ کے سامنے رکھا ہے۔ موضوع یہی ہے کہ سرکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم بشریت اور ان کا عالم نورانیت سے تشریف لانا، اور ان کا